عطا فرمائی۔ اور اس فتح کے دوران مناظر ایسے نظر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے منظر یاد آ جاتے ہیں۔ سینہ ٹھنڈا کیسے ہوا ہے؟ وہ تصویریں دیکھ کر، وہ ویڈیوز دیکھ کر کہ جو نبی علیہ السلام کی دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومنوں کو حکم کیا تھا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مومنوں اپنے گھوڑے بھی تیار رکھو اور اپنے نشانے کے لیے قوت بھی تیار رکھو، نیزہ، تلوار اور تیر، یہ جو جتنی بھی چیزیں قوت والی تھی تیار رکھو۔ جیسے آج کے دور میں میزائل ہے، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، تیار رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام میں دوڑ کے مقابلے بھی کراتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے کراتے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی تو گھوڑ دوڑ کے مشاق ہونے چاہیے، جس طرح آج کے دور میں پائلٹ ہونے چاہیے، میزائل چلانے والے جوان ہونے چاہیے، ڈرون گرانے والے جوان ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بخوبصورت واقعہ ہوا وہ آج کے دور میں بھی ایک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے اونٹ، سرکاری اونٹ جو تھے صدقے کے، وہ باہر چار رہے تھے مدینے سے، ڈاکو آئے اور اونٹ ڈاکہ مار کے لے گئے، چرواہے کو قتل کر کے ڈاکہ مار کے لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان ہیں اور دوڑی گھوڑے سے بھی زیادہ دوڑنے والے شیر جوان ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا تو میں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جا کے آواز ماری، مدینے والوں، اللہ کے نبی کے اونٹ چوری ہو گئے، آ جاؤ۔ اور پھر خود میں ان گھوڑ سواروں کے پیچھے بھاگا جو ڈاکہ مار کے جا رہے تھے، وہ گھوڑوں پر یہ پیدل۔ کہتا ہے میں پیچھے سے جا کر ان کو ملا اور جا کے کنڈ مارتا تھا، ٹھا، اور ساتھ کہتا کیا تھا؟ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ اقوا الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّزَّةِ، یہ لے آئے یہ کور، اب سنبھالی، ایک کور ماردا اور ساتھ کہتا میں ہوں ابن اقوا، سلمہ میرا نام ہے، میں اقوا کا بیٹا ہوں، الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّزَّةِ، آج پتا چلے گا کہ ماں کا دودھ کس نے پیا ہے۔ کہتے ہیں دوپہر تک میں ان گھوڑ سواروں کو بھگاتا رہا، جب وہ تیز بھاگتے تو میں پیچھے سے جا کے کنڈ ماردا، اور جب وہ میرے پیچھے گھوڑا دوڑاتے تو میں بھاگ کے پہاڑ پر چڑھ جاتا، جب وہ میرے پیچھے آتا تو پہاڑ کے اوپر سے پتھر مارتا۔ کہتے ہیں زور تک میں نے اللہ کے نبی کا ایک ایک اونٹ ان سے چھڑا لیا، اور پھر انہوں نے اپنا سامان جو گھوڑوں کے اوپر تھا وہ اتار اتار کے پھینکنا شروع کیا کہ گھوڑے کا سامان تھوڑا کٹے تھے تیز بجن۔ کہتے ہیں ان کی چادریں، ان کے گدے، ان کا سامان میں اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈیری لگاتا، اوپر پتھر کی نشانی رکھتا اور پھر ان کے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواروں کو لے کر زور کے بعد تک جب میرے پاس پہنچے تو سارے اونٹ میں ان سے حاصل کر چکا تھا اور انہوں نے پجا پجا کے ساتھ چڑھایا سی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اللہ کے نبی ہن دو چار گھوڑے تے مینوں بھی دیو نا، تو ذرا میں انہاں ساتھ کٹ کے آواں، ایک مخبر بھی اللہ کے نبی زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ذرا بندے دیں دو چار۔ تو اللہ کے نبی ہس پڑے، چل یار اقوا چھڈ دے ہن، سلمہ چھڈ دے ہن، بتھیرا بھجایا ہی۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی چس نہیں حالی آئی، ذرا مینوں بندے دیو نال۔ اور وہ ڈاکو بھاگتے بھاگتے جب اپنے علاقے میں پہنچے سارے دن کے تھکے ہوئے، اور وہاں جا کر ایک اونٹ ذبح کیا کہ گوشت بنا کے روٹی کھا لی، سارا دن بڑا پجایا ہے اس بندے نے۔ تو کہتے ہیں گوشت بنا رہے تھے تو دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی تو کسی نے کہہ دیا او پھر آ گیا جی، تو گوشت بنایا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اتنا ڈر اور خوف، یہ منظر بعین ہی ہمیں نظر آیا اس جنگ میں۔ اللہ نے پھر وہی منظر دکھایا، ہمارے وہ جو جوان جہازوں پر گشت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، ایک جوان نے 7 انڈین جہازوں کو انگیج کیا ہوا تھا، دھیانے لایا سی۔ کہتا کہ رافیل جب میرے سامنے آیا نا تو میرا دل کیا کہ انہوں تو میں اڑا ہی دیا۔ وہ کہتا میں نے اپنے میزائل کے اوپر بٹن پر ہاتھ رکھا اور ساتھ میری زبان سے نکلا اللہ پر میری ماں دے نا دے ٹھا خُذْهَا وَإِنْ أَنَا ابْنُ اقوا، وہی بات کیا اللہ پھر آیا ہی، اس کی یہ بات ریکارڈ ہو گئی۔ تو 98 ملکوں کے فوجی تاشیوں کو بلا کر یہ بات سنائی گئی، کیا دیکھو اس قوم کو ڈراتے ہو،
اس قوم کو دھمکیاں دیتے ہو جو فضاؤں میں بیٹھا بھی ڈرتا نہیں ہے، موت کے سامنے کھڑا بھی نہیں ڈر رہا، اور وہ کہہ رہا ہے میری ماں دے نادہ آیا ہی پھر اور تباہ کر کے آ گیا۔ تو یہ ہے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی پیروکار۔ اللہ ایسے کروڑہ نوجوان پیدا فرما دے، اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، اللہ اس فتح کو ہمارے لیے فتح مبین بنا دے۔